الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم نے اپنے کامیابی اور ناکامی اور عزت کے کچھ معیار بنا رکھے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے عزت اور کامیابی کے معیار ہیں، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ فیصلے کرتے ہیں کہ کون عزت والا ہے اور کون کامیاب ہے۔ ہمارے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا عزت والا ہے، جس کی نوکری بہت اچھی لگ جاتی ہے ہم کہتے ہیں بڑے عزت والا ہے، جس کے پاس پراپرٹیز بہت ساری ہوں، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، گھر کسی اچھی جگہ پر ہو، اسی کو ہم سمجھتے ہیں بڑا عزت والا ہے، اور اسی کو ہم کامیاب بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھی جاب ہے، اچھا بزنس ہے، ظاہری شان و شوکت۔ تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ کون عزت والا ہے، کون کامیاب ہے۔ ایک عزت اور کامیابی کا معیار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، اور تقوی والے سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ تقوی والا ہے اور وہی عزت والا ہے۔ اب یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھی اس معیار کو پورا کرے گا، چاہے وہ ہمارے معاشرے کے حساب سے سب سے لوور کلاس میں ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ مفلس ہو، اللہ کے نزدیک وہ ان تمام بادشاہوں سے افضل ہوگا جن کے پاس دنیا کا سب کچھ موجود ہے لیکن تقوی نہیں ہے۔ تو اصل معیار کیا اللہ نے بتایا؟ جو شخص عزت والا ہونا چاہتا ہے اس کو اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اور اس میں تقوی کتنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی ایک اور جگہ پہ بیان فرمائی کہ کامیابی کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا، فوزاً عظیما، بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ اب اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بھی نہ مال کی ضرورت ہے، نہ ظاہری شان و شوکت کی ضرورت ہے۔ وہ تمام کرائٹیریاز جن کو ہم سمجھتے ہیں عزت اور کامیابی کے، ان میں سے کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کے نزدیک وہی کامیاب انسان ہے۔ اور پھر اصل کامیابی جس کو اللہ نے کامیابی کہا وہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر کیا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا اصل میں وہ کامیاب ہوگا۔ دنیا میں چاہے جس حال میں بھی رہا ہو، لیکن اگر آخرت میں جو شخص بھی جنت میں چلا گیا اور جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا وہی کامیاب ہوگا، چاہے وہ دنیا میں مالدار ہو یا کمزور ہو یا فقیر ہو یا کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو۔ اصل کامیابی اس وقت کہی جائے گی کہ کون شخص کامیاب ہے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنت میں چلا گیا اور کون جہنم میں چلا گیا۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ ایک مرتبہ ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہو، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری میں لگا رہتا ہو، سب سے زیادہ عقل مند وہ انسان ہے۔ آج ہمارے نزدیک عقل مند کون ہے؟ ہم جب سنتے ہیں کہ کسی نے بزنس بہت اچھا بنا لیا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، جاب کے ساتھ ساتھ بیک اپ کے طور پہ بزنس کو بھی چلانے کی کوشش کر رہا ہے، بڑا عقل مند ہے۔ اس نے صرف MBA نہیں کیا بلکہ MBA کے بعد بھی بہت ساری ڈگریز کر رہا ہے، بڑا عقل مند ہے۔ دنیا میں اپنی ہر چیز جب بھی کرتا ہے اپنے مال کا جو ہے بیک اپ رکھتا ہے، بڑا عقل مند ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو عقل مند بتا رہے ہیں؟ یہ کرائٹیریا جو ہم نے بنایا عقل کا، یہ اللہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی عقل مندی کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ عقل مند وہ انسان ہے جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے اور جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ صحابہ نے اس کرائٹیریا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا تھا، اسی لیے اگر صحابہ کی زندگی دیکھی جائے
تو انہوں نے اپنا سارا فوکس اٹھا کر آخرت پہ لگا دیا تھا، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ جو شخص آخرت میں کامیاب ہوگا اصل میں وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی اوپر نیچے ہو بھی گئی کوئی چیز تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آخرت ہاتھ سے چلی گئی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے تمام صحابہ نے اپنی زندگیوں کا جو فوکس کیا تھا وہ آخرت کی طرف کیا تھا کہ کسی طریقے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ان صحابہ میں جو سب سے بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کا مقام تمام انبیاء کے بعد صحابہ میں یہ ان کا جو مقام ہے، تمام لوگوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل ترین شخص گزرے ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ساری گارنٹیز موجود تھی کامیابی کی، اللہ کی طرف سے بھی گارنٹی موجود تھی کامیابی کی، لیکن اس کے باوجود ان کی آخرت کا فکر اور آخرت کا غم اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر اتنی زیادہ تھی کہ اکثر وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور اس شعر سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کتنی فکر تھی اپنی آخرت کی۔ وہ کہا کرتے تھے کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، یا اللہ میرا بھی کیا حال ہے کہ میرے پاس خیر کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، میرے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ سوء اعمال کثیر زاد طاعت قلیل، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میرے پاس نبی کی اطاعت کی پونجی بہت تھوڑی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نبی کی اطاعت کی پونجی بہت تھوڑی ہے۔ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھوڑی ہے تو پھر ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے، ہمارا کیا مقام ہے؟ ان کے پاس کامیابی کی گارنٹی موجود تھی، لیکن پھر بھی فکر کتنی تھی کہ نہ میرے پاس کوئی عمل ہے اور نہ ہی میرے پاس نبی کی اطاعت کی کوئی پونجی موجود ہے، اور میرے پاس آخرت کا زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پہلے سے بھی دوست تھے۔ ابو بکر اسلام میں آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے دوست تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو اس وقت کی جو مجالس ہوتی تھی ان سے پھر دور رہا کرتے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو القاسم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہماری قوم کی مجالس میں آج کل ہوتے نہیں، اور ہماری قوم کی مجالس میں آپ آج کل ہوتے نہیں، اور لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور جو تمہارے باپ دادا جن لوگوں کی اور جن بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سوال نہیں پوچھے، نہیں آپ پہلے کوئی بتائیں تو صحیح، کوئی مجھے دلیل تو دیں، ایسے کیسے ہو گیا، کوئی مجھے بتائیں کیا، کچھ نہیں پوچھا، فوراً اسلام لے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے ان دو پہاڑوں کے درمیان کسی چیز کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے ابو بکر کے ایمان لانے کی خوشی ہوئی تھی۔ اور اسلام میں جب داخل ہوئے تو فوراً اسلام کی ذمہ داری کو سمجھا اور جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ پہلے دن اسلام کی دعوت دی، 4 لوگ اسلام لائے، 4 لوگ پہلے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے، اور وہ کون لوگ تھے؟ عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ چاروں کون لوگ ہیں؟ 10 مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابہ۔ پہلے دن 4 صحابہ آپ کے ہاتھ پر اسلام میں آئے، دوسرے دن پھر دعوت دی، 4 لوگ پھر مسلمان ہو گئے۔ ان 4 میں سے بھی 2 بڑے نام تھے، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ تو کیا ہوا کہ 10 مبشرہ وہ صحابہ ہیں جو 10 صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی۔ ایک تو ہو گیا ابو بکر فی الجنہ، پیچھے رہ گئے کتنے؟ 9 میں سے 6 صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اسلام کی دعوت پہ ایمان لے کر آئے تھے۔ تو یہ ان کا مقام ہے کہ 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محنت کی وجہ سے دین میں داخل ہوئے تھے۔ اور پھر جب دین میں داخل ہوئے تو یہ پہلے شخص تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے حرم میں کھڑے ہو کر کھلم کھلا اسلام کی طرف لوگوں کو پکارا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور چند مسلمان موجود ہیں. وہاں پر حرم میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی. جو ہی انہوں نے دعوت دی تو وہ لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، مسلمانوں پہ حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. اور عتبہ بن ربیعہ اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نیچے گرا کر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا اور آپ کے چہرے پہ مارنا شروع کیا. اور اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ سوج گیا اور یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ ناک کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اتنا زیادہ چہرہ سوج گیا تھا. بنو تیم کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے معاملے کو سیٹل ڈاؤن کیا، چھڑوایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں ڈالا اور اٹھا کر گھر پہنچایا. اور لوگ یہ یقین کر چکے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے اب ان کا انتقال ہو گیا ہے. چادر میں اٹھا کے جب گھر پہ پہنچایا تو بے ہوش تھے. جب ہوش آئی تو ہوش آتے ہی دیکھا والدہ پاس تھیں. تو والدہ سے پہلا سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کیا حال ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ان کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ ام جمیل کے پاس جائیے رضی اللہ عنہ، ان سے جا کے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو ام جمیل کے پاس گئیں اور ان کو لے کر آئیں اپنے گھر میں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، جب تک میں ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا میں نہ ایک نوالا کھاؤں گا، نہ میں پانی پیوں گا، نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ میں کچھ پیوں گا. رات کو اسی حالت میں، اسی تکلیف کی حالت میں ان کی والدہ اور ام جمیل ان کو لے کر گئیں دار ارقم میں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے. جب دار ارقم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس حالت کو دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ بوسہ دیا. اور جب وہاں پہ باقی مسلمان موجود تھے انہوں نے بھی آپ کے چہرے پہ بوسہ دیا. کس وجہ سے یہ ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اطاعت کی وجہ سے یہ تکلیف آئی تھی. اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جب پرانے دوست آپس میں ملتے ہیں پھر اپنے دکھ اور غموں کا اظہار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ ویسے تو میں ٹھیک ہوں لیکن میرے چہرے پہ بڑی تکلیف ہے، کیونکہ میرے چہرے پہ بہت زیادہ تکلیف ہے. جب واقعہ معراج کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے بتایا کہ مجھے رات کو مکہ سے مسجد اقصیٰ میں گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر میں آسمانوں پہ گیا اور واپس آیا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک رات میں ہوا. تو کچھ نئے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، ان کے ایمان اتنے مضبوط نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. آج کے دور میں کوئی اگر کہے کہ مکہ سے مسجد اقصیٰ میں جانا اور پھر آسمان پہ جانا تو پھر بھی شاید لاجیکلی سمجھ آئے گا یار چلو فلائٹ لی ہوگی تو ایک ہی رات میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ، لیکن آج کے دور میں پھر بھی شاید ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لاجیکلی شاید پاسبل ہے. اس دور میں جب مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ کا سفر کئی دن کا تھا، ایک رات میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں جا کے آسمانوں کا سفر کیا، واپس آ کے مکہ آیا، تو بہت سے لوگوں کی عقل اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو کچھ ایسے کمزور ایمان والے تھے جب انہوں نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھئی اس چیز کو ہم عقلی طور پہ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے. تو ہم ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں نا، تو یہ چیز یاد رکھیے کہ دین کی ہر چیز میں لاجک کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر لاجک ہے اور ایمان کے ساتھ کمپیٹیبل ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر لاجک نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم نے اس بات کو ماننا ہے، چاہے ہماری عقل اس چیز کو تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے. تو جنہوں نے لاجک کو استعمال کیا وہ اس وقت اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھی تو یہ بات کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا معاملہ ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. تو لوگوں نے کہا جی بالکل یہ کہی ہے انہوں نے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، تو پھر جان لو کہ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے. اور نہ میں صرف اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں بلکہ میں اس سے آگے کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ دن اور رات میں ان کے پاس جو خبریں آتی ہیں میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ سب چیزیں سچ ہیں اور سب چیزیں حق ہیں. یہ وہ موقع تھا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، ان کی انہوں نے تصدیق کی تھی. جب بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی اس چیز کی تصدیق کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے، ہجرت کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. اب جب آپ ہجرت کے لیے نکلے تو غار کے قریب پہنچے، غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا
اور اس وجہ سے کیا کہ ایک تو وہاں پر پتھر جو تھے ان کی وجہ سے آپ سے ان کے پاؤں میں تکلیف نہیں ہو، اور دوسری کیا وجہ تھی کہ آپ کے پاؤں کے نشانات دیکھ کر کہیں دشمن آپ کے پیچھے نہ آ جائیں۔ تو کندھے پر اٹھایا اور غار کے قریب پہنچے، اور غار میں داخل ہونے سے پہلے ابوبکر رضی اللہ خود اندر گئے کہ یا رسول اللہ آپ ادھر ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اندر آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ اندر جا کے غار کو صاف کیا اور آپ کی جو چادر تھی چادر کو پھاڑ پھاڑ کے جتنے سوراخ وہاں موجود تھے ان سوراخوں کو بند کیا کہ کوئی زہریلی چیز آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ واپس آئے، یا رسول اللہ آ جائیے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کے چلے گئے۔ جب اندر لے کے گئے، اب اتنا لمبا سفر تھا، تھکن تھی، بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ان کی گود میں رکھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ گود میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ کھلا ہوا ہے، اور پھر ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اٹھانے کی زحمت نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں تکلیف نہیں دوں گا کہ میں ہلا تو اٹھ نہ جائیں۔ اسی طرح پاؤں رکھ دیا اس جگہ پر، اس سوراخ پہ پاؤں رکھ دیا، اور اس سوراخ میں سے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ اب وہ اس کاٹنے کی وجہ سے اتنا درد ہوا، لیکن اپنا پاؤں نہیں ہٹایا کہ میں ہلوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ پاؤں کو وہاں پر رکھا، اس درد کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ آنسو گرا۔ جب آنسو گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابوبکر رو رہے ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر کیا ہو گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ایک سوراخ تھا جہاں پہ میں نے پاؤں رکھا تھا، اور اس وجہ سے رکھا تھا کہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، لیکن مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، اور اس کے درد کی اتنی شدت ہے کہ اس درد کی شدت کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے اس زخم پہ لگایا اور آپ کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سارے سفر میں جب جا رہے تھے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے تھے، پھر تھوڑے راستہ گزرتا پھر آپ کے پیچھے آ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی آپ آگے آتے ہیں کبھی آپ پیچھے آتے ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ جب مجھے ذہن میں آتا ہے کہ دشمن آپ پہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کہیں آگے سے حملہ نہ کر دے تو پھر میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ تو اسی فکر میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا کسی طرح کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، تو کبھی آگے ہو جاتے تھے کبھی پیچھے ہو جاتے تھے۔ غار میں جب موجود تھے تو دشمن تعاقب کرتے کرتے پہنچ گئے، پہنچتے وقت بھی جب وہاں پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فکر شروع ہوگی کہ کہیں انہوں نے دشمن نے دیکھ لیا تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سے نکلے، مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ پیچھے قریش نے کیا حکم دے دیا تھا کہ جو بھی ابوبکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک آپ لوگوں کا پیچھا کرتے کرتے پہنچ گیا۔ اب یہ جا رہے تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ بہت دور سے سراقہ بن مالک آ رہا ہے۔ اب وہ جو فاصلہ قریب ہوتا گیا، فاصلہ کم ہوتا گیا، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے فکر شروع ہوئی کہ یہ اگر ہمارے قریب آ جائے گا تو ہمیں بڑا نقصان پہنچائے گا۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ بہت قریب پہنچ گیا سراقہ بن مالک، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں آپ کو کوئی یہ تکلیف نہ پہنچا دے، تو میں اس فکر میں رونا شروع کر دیا۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فکر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ابوبکر فکر نہیں کرو، اور اللہ سے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اکفناہ بما شئت، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسا تو چاہتا ہے، یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے۔ اور جب آپ نے یہ دعا کی تو سراقہ بن مالک کا جو گھوڑا تھا، وہ جو جگہ جو تھی وہ سخت تھی۔ اب سخت جگہ میں کسی چیز کا دھنسنا کوئی پاسبل نہیں ہے، ریت ہو تو ریت میں کوئی چیز دھنس جائے، سخت جگہ تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں وہاں پہ دھنس گئی اور وہ گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہاں سے نجات دلائی۔ تو اس دعا سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو پھر اللہ کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ اس طرح کر دے یا اللہ اس طرح کر دے۔ کیا دعا کی، بما شئت، یا اللہ جیسے تو بہتر چاہتا ہے۔ تو اپنے معاملات میں جب بھی مشکل میں ہو، جب بھی دعا کرو تو اللہ پہ چھوڑ دو کہ یا اللہ آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں ویسے کر دیں،
میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیں، کیسے کرنا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں، تو یہ دعا کریں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے، مدینہ پہنچ گئے، تو پوری ہجرت کا جو موقع تھا اس میں مستقل فکر میں رہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کا موقع آیا تو عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا تھا کہ میرے پاس، اب میں آپ کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان کا مقام دیکھیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب وقت آیا تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا تھا کہ میرے پاس مال کی کثرت تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ مستقل اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں۔ کمپٹیشن، مقابلہ، ہم بھی کمپٹیشن کرتے ہیں نا، ہم کسی سے کمپٹیشن کرتے ہیں، تمہارا موبائل کون سا ہے، میرا موبائل تم سے بہتر ہونا چاہیے، تم وہ والا برانڈ پہنتے ہو، میں تم سے بہتر برانڈ پہنوں گا، تمہاری گاڑی یہ والی ہے، میرے پاس تمہارے سے گاڑی اچھی ہونی چاہیے۔ ہم دنیا کے کمپٹیشن میں لگے رہتے ہیں، صحابہ جو تھے وہ آخرت کے کمپٹیشن میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اکثر یہ کمپیٹ کرتے تھے کہ کسی طرح ہم آگے نکل جائیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ میں آگے نکل جاؤں، کہ غزوہ تبوک کا وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہا تھا کہ جو جتنا صدقہ کر سکتا ہے کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہنچے، یا رسول اللہ یہ مال میری طرف سے، آپ نے رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا عمر پیچھے اہل و عیال کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ جتنا لے کر آیا ہوں اتنا ہی پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی جتنا میرا مال تھا اس کا نصف ادھر لے آیا ہوں اور اس کا نصف اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہوں۔ اتنے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، اپنا مال لے کر آئے، یا رسول اللہ میری طرف سے مال۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ پیچھے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے، سارا مال دے دیا، سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ تو عمر رضی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا، اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابوبکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، میں ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، اور امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ امت میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ترازو لائے گی اور مقالید لائے گی، مقالید سے مراد چابیاں ہیں، اور ترازو کو لایا گیا، اور ترازو میرے سامنے جب رکھا گیا تو ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا۔ جس پلڑے میں مجھے رکھا گیا تھا وہ پلڑا جھک گیا میرے وزن کی وجہ سے، وہ میرا پلڑا جھک گیا اور وہ بھاری ہو گیا۔ پھر ابوبکر کو لایا گیا، ابوبکر کو لایا گیا، ایک پلڑے میں امت کو رکھا اور ایک پلڑے میں ابوبکر کو رکھا، تو جس پلڑے میں ابوبکر کو رکھا تھا وہ پلڑا بھاری ہو گیا ان کے وزن کی وجہ سے۔ تو پوری امت اور امت کا ایمان ایک طرف اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک طرف، یہ مقام ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت نے آ کر کہا، ملنا چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کیا کہا کہ ابھی نہیں، بعد میں آنا، پھر کسی اور وقت آنا۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں بعد میں آئی اور آپ موجود نہیں ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر میں موجود نہیں ہوا تو ابوبکر کے پاس چلی جانا، اگر میں نہیں ہوا تو ابوبکر کے پاس چلی جانا۔ تو آخری وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، اور دنیا سے جانے کا جب وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غشی ان پر طاری ہو جاتی تھی، بالکل بے ہوشی کے عالم میں آ جاتے تھے۔ تو اس بے ہوشی کے عالم میں جب ہوش آیا تو عشاء کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال سے کہو کہ آزان دے اور ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اتنا کہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ پھر تھوڑا سا وقت گزرا، پھر ہوش میں آئے، پھر یہی سوال کیا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلال سے کہو کہ آزان دے، ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ پھر غشی طاری ہوگی۔
تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئی، تیسری دفعہ آپ نے یہی سوال کیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ بلال سے کہو کہ اذان دے، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو 9ویں ہجری میں جو حج تھا اس کی امامت جو امیر بنایا حج کا وہ علی رضی اللہ عنہ کو بلہا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہوگی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں امیر بنایا اور علی رضی اللہ عنہ کو بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس فکر میں کہ مجھ سے کوئی کمی تو نہیں ہوگی، تو پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھ میں کوئی کمی محسوس کی ہے کہ آپ نے مجھے امیر نہیں بنایا حج کو اور علی رضی اللہ عنہ کو بنا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں ابو بکر، تم غار میں میرے ساتھی تھے اور حوض پر بھی میرے ساتھی ہو گئے، قیامت کے دن حوض پر بھی تم میرے ساتھ ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ایک جنتی کو لایا جائے گا، اور جب جنتی آئے گا تو تمام فرشتے جو دروازوں پہ کھڑے ہوں گے وہ سب کہیں گے مرحبا مرحبا، ادھر سے آ جاؤ، تمام دروازوں سے پکاریں گے اس جنتی کو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے سن رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس جنتی کی تو بڑی شان ہوگی، ہم ایک دروازے سے جنت میں چلے تو ہماری کامیابی اور خوش نصیبی ہے، تو جس کو 8 دروازے سے بلا رہے ہوں گے تو بڑی شان ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل اس کی بڑی شان ہوگی، اور ابو بکر وہ جنتی تم ہو گئے، 8 دروازے جنت کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں کس سے محبت ہے، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے۔ کس سے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ تو تمام مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ رضی اللہ عنہ کا مقام بتاتی ہیں ہمیں۔ اور اس کے بعد شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر عمل، یا اللہ میرا بھی کیا حال ہے کہ میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں۔ سوء اعمال کثیر زاد طاعت قلیل، کہ میرے پاس میرے گناہ بہت زیادہ ہے اور نبی کی اطاعت بہت کم ہے، نبی کی اطاعت کی پونجی بہت کم ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ، اتنا کچھ جس کے پاس ہو وہ اتنا پریشان اپنی آخرت کے لیے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور ہم مطمئن اطمینان سے بے فکر جنت کے وہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی بشارت دینا شروع کی، عشرہ مبشرہ وہ شخص ہے 10 لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی۔ سب سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر کے پاس جنت کی بشارت موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ بھی سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو پکاریں گے کہ آ جاؤ مرحبا مرحبا، ادھر سے آ جاؤ۔ پھر کیا فرمایا کہ حوض کوثر پہ ابو بکر میرے ساتھ ہوگا۔ پھر کیا فرمایا کہ میں سب سے زیادہ محبت کسے کرتا ہوں؟ ابو بکر سے کرتا ہوں۔ اتنی ساری گارنٹیز موجود، اتنی ساری کنفرمیشنز موجود، تو ان کو تو اپنی زندگی سکون سے گزارنی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود اپنے آخری وقت تک اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور آخری وقت بھی ایسا ہی آیا کہ جب جا رہے تھے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ صحابہ میں یہ چیز موجود تھی، وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ اصل چیز آخرت ہے، جو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا وہ اصل کامیاب ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کی فکر ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں اپنی آخرت پہ فوکس کرنا ہے، اور دنیا میں اونچ نیچ ہو بھی گئی تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آخرت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔